ہاں تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے، آج ہم 7واں یونٹ اکانومکس کا شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس یونٹ کا ٹائٹل ہے منی اینڈ بینکنگ۔ یہ یونٹ جو ہے 8 مارکس کا ہے۔ پہلے اس یونٹ میں منی اور بینکنگ کے یونٹ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ واٹ از بارٹر سسٹم آف ایکسچینج، یعنی جنسی لین دین جو ہے، جنسی کاروبار جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کمزوریاں کیا ہیں، واٹ آر اٹس ڈرا بیکس، اس کی لمٹیشنز کیا ہیں یا اس کے ڈرا بیکس کیا ہیں یا اس کی خامیاں کیا ہیں۔ نو ڈیفینیشن آف بارٹر سسٹم آف ایکسچینج: اٹ از اے سسٹم ان وچ گڈز آر ایکسچینجڈ فار گڈز. It means if a farmer has surplus production of rice, he has to look for a person who needs rice. At the same time he possesses your commodity, say cloth, which you need. It shows double coincidence of wants. یعنی یہ جو جنسی لین دین ہے، ڈبل کانسیڈنس آف وانٹز اس میں جب ہوگا تب ہی یہ کامیاب ہوتا ہے۔ یعنی جو چیز آپ لینا چاہتے ہو، اس بندے کو جو چیز یہاں سے آپ ایکسچینج میں دو گے، اس کو بھی وہ چیز ضرورت ہونی چاہیے، تب وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گا اور آپ کی چیز آپ کو ملے گی۔ تو اگر یہ ڈبل کانسیڈنس آف وانٹز نہیں ہوگی تو بارٹر سسٹم آف ایکسچینج پھر کامیاب نہیں رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، نو ڈرا بیکس آف بارٹر سسٹم آف ایکسچینج اور لمیٹیشنز آف بارٹر سسٹم آف ایکسچینج. Its first limitation is difficulty of double coincidence of wants. یعنی پہلی جو مشکل ہے بارٹر سسٹم میں وہ یہ ہے کہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں اس میں، ڈبل کانسیڈنس آف وانٹز میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ یعنی جو چیز آپ کو چاہے، جس آدمی کے پاس وہ چیز ہے، اس کو وہ چیز چاہے ہونی چاہے جو آپ کے پاس ہے۔ تو ایسا ہونا جو ہے آسانی سے یہ ممکن نہیں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ڈفیکلٹی آف ڈبل کانسیڈنس آف وانٹز۔ سو اٹ امپلائز دیٹ گڈز in possession of two different individuals must be useful and needed by each other, but it is a rare occurrence. یعنی ایسا کبھی کبھی ہی ہوتا ہے۔ It is always difficult to find the person who wants your cow and at the same time possesses a horse that you want to buy. یعنی ایسا کبھی کبھی ہی ہوتا ہے ریئل لائف میں کہ جو چیز آپ کسی سے لینا چاہتے ہو، اس کو بھی وہی چیز ضرورت ہو جو آپ بیچنا چاہتے ہو، اس کو جو آپ اس کو دینا چاہتے ہو۔ دوسری کمزوری جو ہے، دوسرا ڈرا بیک لمیٹیشن جو ہے بارٹر سسٹم آف ایکسچینج کا، دیٹ از لیک آف کامن میجر آف ویلیو۔ یعنی کوئی کامن میجر آف ویلیو اس کو کہتے ہیں جس میں ہم ہر چیز کی جو ہے قیمت لگا سکیں، اس کو کہتے ہیں کامن میجر آف ویلیو۔ There is no common measure of value under barter system. یعنی بارٹر سسٹم میں کامن میجر آف ویلیو کی ایبسنس تھی، جیسا آج ہے۔ آج پیسہ ہے، ہر چیز کی قیمت ہم پیسے میں لگاتے ہیں۔ بارٹر سسٹم میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ It is difficult to decide in what proportion the two goods are to be exchanged. یعنی کس چیز کی کتنی قیمت ہے، کس پرپورشن میں ان کو ایکسچینج کریں، یہ مشکل پیش آتی ہے بارٹر سسٹم میں۔ Then third limitation of barter system is lack of standard for future payment. یعنی contractual payments or future payments would be very difficult under such a system of exchange. یعنی فیوچر پیمنٹ کو متعین کرنا بارٹر سسٹم میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جیسا آج ہے، آپ بینک سے لون لیتے ہیں، آپ 10,000 روپیہ لیتے ہیں، آپ کو 3 سال میں واپس چکانے ہیں، تو کوئی ریٹ آف انٹرسٹ بھی بینک لگاتا ہے کہ بھائی آپ نے 3 سال کے بعد واپس چکانے ہیں، 10,000 کے بجائے آپ کو 11 یا 11.5 یا 12,000 واپس چکانے ہیں۔ بارٹر سسٹم میں ایسا پاسبل نہیں ہے، اس میں یہ بھی ایک بہت بڑی مشکل تھی، جس کو ہم کہتے ہیں لیک آف اسٹینڈرڈ فار فیوچر پیمنٹ۔ ناؤ فورتھ لمیٹیشن اور فورتھ ڈرا بیک آف بارٹر سسٹم از ڈیفیکلٹی آف اسٹوریج۔ انڈر دس سسٹم اٹ از ڈیفیکلٹ to store wealth in the form of commodities because of loss of value, theft,
ڈیزیز اینڈ کاسٹ آف اسٹوریج. یعنی بارٹر سسٹم میں بڑا مشکل ہے ویلتھ کو سٹور کرنا ان دا فارم آف کمانٹی، یعنی چیزوں کی شکل میں دولت جمع کرنا بارٹر سسٹم میں بڑا مشکل تھا، کیونکہ چیزوں کی شکل میں اگر ہم دولت جمع رکھیں تو لاس آف ویلیو ہو جاتا ہے اس کا، یعنی اس کی قیمت جو ہے کم ہو جاتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. چوری کا خطرہ رہتا ہے ان چیزوں کو، یا بیماری لگ سکتی ہے ان چیزوں کو، دیمک لگ جاتے ہیں کچھ چیزوں کو، کچھ چیزوں کی پالش ختم ہو جاتی ہے. اینڈ کاسٹ آف سٹوریج، اور ان کو جمع کرنے میں بھی ہمیں بڑی محنت لگتی ہے، بڑا پیسہ لگتا ہے ان کو جمع رکھنے میں. جیسے آج آپ دیکھتے ہو اگر ہم میوے کو کولڈ سٹور میں رکھتے ہیں تو کتنا ہمیں لاگت لگتی ہے اس کو رکھنے میں. اسی طرح اگر دولت کو چیزوں کی شکل میں جمع رکھا جائے تو اس کو بڑی لاگت لگتی ہے جمع رکھنے میں، بیماریوں کا خطرہ بھی رہتا ہے، چوری کا خطرہ رہتا ہے، اور لاس آف ویلیو بھی ہو جاتا ہے. سو دس از کالڈ ڈفیکلٹی آف سٹوریج. بارٹر سسٹم میں یہ بھی ایک مشکل تھی، ڈفیکلٹی آف سٹوریج. ناؤ دس واز دا انٹروڈکشن آف بارٹر سسٹم آف بینکنگ اور بارٹر سسٹم آف ایکسچینج اینڈ اٹ از ڈرابیکس. ناؤ آفٹر دیٹ وی ول موو ٹورڈس ایولیوشن آف منی، یعنی جب پیسہ وجود میں آیا تو پیسہ کیسے وجود میں آیا. دیر واز اے ٹائم وین وانٹز ویر سمپل. ایک وقت وہ بھی تھا جب ہماری ضروریات جو تھی، ہماری خواہشات جو تھی لمیٹڈ تھی اور سادہ قسم کی تھی، کم تھی. گڈز ویر ایکسچینجڈ فار گڈز. تو اس وقت جب ہماری ضروریات بہت کم تھی، سیدھی سادی تھی، تو اس وقت چیزوں کے بدلے میں ہم چیزیں لیتے تھے. لائف واز سمپل اینڈ سبسسٹنٹ. تو اس وقت زندگی بھی جو تھی سادہ زندگی ہم گزارتے تھے، لوگ جو ہے سادہ قسم کی زندگی گزارتے تھے، اتنی زیادہ ضروریات نہیں تھی لوگوں کی. پیپل یوزڈ ٹو گیٹ ریوارڈ فار دیئر ورک ان دا فارم آف گرینز ایٹسٹرا. لوگوں کو اپنے کام کی اجرت جو ہے وہ اناج کی شکل میں اکثر ملتی تھی. جیسے آپ کے گھر میں لوہار آتا تھا، کوئی ہتھیار آپ کو بنانے ہیں، کلاڑی بنانی تھی، دراٹی بنانی تھی، تو آپ اس کو نقدی نہیں دیتے تھے، آپ اس کو کہتے تھے جس وقت فصل کاٹیں گے اس وقت آپ کو ہم اناج دیں گے. یا جو کارپینٹر ہے، نجار آپ کا ہل بناتا تھا، آپ کے گھر میں لکڑی کے چمچے وغیرہ لے آتا تھا، تو اس کو بھی آپ اناج کی شکل میں اپنا ریوارڈ دیتے تھے. اسی طرح درزی سال بھر کپڑے سیتا تھا، اس کو بھی جو ہے اس میں ہارویسٹ سیزن میں بعد میں اناج دیتے تھے. تو لہٰذا جتنے بھی پیشہ ورانہ لوگ تھے وہ کام کے بدلے میں اناج لیتے تھے. دس سسٹم از نون ایز بارٹر سسٹم آف ایکسچینج. تو اس سسٹم کو کہتے تھے بارٹر سسٹم آف ایکسچینج، جنسی لین دین یا جنسی کاروبار. بٹ ود دا ملٹیپلسٹی آف وانٹز اینڈ گریٹر نیڈ آف ایکسچینج، بارٹر سسٹم پرووڈ ٹو بی این انایفیشینٹ سسٹم آف ایکسچینج. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری ضروریات بڑھتی گئی. جب ہماری ضروریات بڑھتی گئی تو اس سے کیا ہو گیا کہ بارٹر سسٹم آف ایکسچینج جو ہے یہ آہستہ آہستہ ثابت ہو گیا کہ یہ ایفیشینٹ سسٹم نہیں ہے، یہ تھوڑا ان ایفیشینٹ سسٹم آف ایکسچینج ہے، اس میں بہت کمزوریاں، بہت خامیاں ہیں. تو اس سے کیا ہو گیا، ڈرا بیکز آف بارٹر سسٹم آف ایکسچینج لیڈ ٹو انوینشن آف منی. جو اس کی ضروریات بڑھنے سے اس کی کمزوریاں جو ہے سامنے آتی گئی، بارٹر سسٹم کی اس کی کمزوریاں اجاگر ہوتی گئیں. تو ان کمزوریوں کے اجاگر ہونے سے کیا ہو گیا کہ پیسے کی ضرورت محسوس ہوئی لوگوں کو. یعنی کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہے جس میں ہم ہر چیز کی قیمت لگائیں اور جس میں یہ ڈرا بیکز نہ ہوں. اس سسٹم کی لوگوں کو ضرورت محسوس ہو گئی. تو لہٰذا اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو ہے انہی مشکلات نے انسان کو تلاش کرنے کے لیے مجبور کیا کہ ہمیں کوئی چیز ایسی ہونی چاہے جس میں یہ ڈرا بیکز نہ ہوں. تو یہی بارٹر سسٹم کے ڈرا بیکز جو ہے ان نے انسان کو پیسہ ایجاد کرنے کے لیے جو ہے مجبور کیا. سو دیز ڈرا بیکز آف بارٹر سسٹم آف ایکسچینج لیڈ ٹو انوینشن آف منی. ٹھیک ہے. سو اے تھنگ دیٹ واز کامنلی ایکسیپٹیڈ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج، یعنی پیسہ وہ چیز ہے جس کو کامنلی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے ایز اے میڈیم آف ایکسچینج.
تو لہٰذا اس کو ایجاد کرنے کے لیے جو ہے انسان کی تلاش شروع ہو گئی، یعنی انسان کی تلاش نے زور پکڑا. ان دا بگننگ میٹل کوائنز آف گولڈ اینڈ سلور وائر انٹروڈیوسڈ. تو شروعات میں جب پیسہ آ گیا، جب منی کا ایولیوشن ہوا، وین دیر واز ایولیوشن آف منی، میٹل کوائنز گولڈ میٹل کے اور سلور کے جو ہے انٹروڈیوس ہو گئے. دین alloy metal came to be used for coinage. تو اس گولڈ اور سلور کی جگہ آہستہ آہستہ اس میں بھی کچھ کمزوریاں رہیں، یعنی یہ بڑا مہنگا بھی تھا اور اس کے میٹل کا جتنا وزن تھا اتنا ہی اس کوائن کی قیمت تھی. تو یہ بھی ایک کمزوری تھی اس کی، یہ بھی ایک ڈرا بیک تھا اس گولڈ اور سلور کرنسی کا. تو اس لیے آہستہ آہستہ اس کی جگہ ایلوائے میٹل نے لے لی. ایلوائے میٹل مینز کاپر اور باقی جو ہے کانسے وانسے کے کوائنز شروع ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے اس میں بھی کچھ ڈرا بیک سامنے آ گئے. دین پیپر منی کیم. تو اس کے بعد پھر جو ہے پیسہ کاغذ کی شکل میں آ گیا. آج کل جو ہے ایٹ پریزنٹ ہوئی ہے پلاسٹک منی ان دا فارم آف ڈیبٹ کارڈز اینڈ کریڈٹ کارڈز. آج کل اب کاغذی پیسہ تو ہے لیکن زیادہ تر کاروبار جو ہے پلاسٹک منی میں ہوتا ہے، یعنی پلاسٹک کارڈز ہمارے پاس ہیں، ڈیبٹ کارڈ کریڈٹ کارڈ جن کو کہتے ہیں، ان کو ہم پلاسٹک منی بھی کہتے ہیں. سو دس منی فائنڈز اٹس اوریجن ان دا نیڈ ٹو فیسلٹیٹ ایکسچینج. لہٰذا جو پیسہ ہے یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا؟ ٹو فیسلٹیٹ ایکسچینج، یعنی ایکسچینج کو، کاروبار کو فیسلٹیٹ کرنے کے لیے جو ہے پیسے کی ضرورت محسوس کی گئی اور تب پیسہ ایجاد ہو گیا. تو یہ ہے کہ کیسے ایولیوشن آف منی ہوا. سو ان نیکسٹ کلاس وی ول ڈسکس what is definition of money and what are its essential functions. That we will discuss in next class. Today we will now close the class. Okay, goodbye.